لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور انہی کے لیے تمام کی تمام بلائیاں ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ مالک الملک نے ان کے لیے باغات، جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، سورہ التوبہ کی 88 اور 89 نمبر 2 آیتیں اور ان کا ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ ان آیات سے پہلے پچھلی آیات میں اللہ مالک الملک نے منافقین کا طرز عمل، منافقین کا رویہ، ان کا کردار بیان فرمایا ہے، اور یہاں سے رب العالمین یہ خبر دے رہے ہیں کہ میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جتنے لوگ بھی آپ کے ساتھ ایمان لائے، آپ کو نبی مانا، آپ کے دست و بازو اور مددگار بنے، ان کا کردار، ان کا طرز عمل اللہ کے دین کے حوالے سے دین پر اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے حوالے سے منافقین جیسا نہیں تھا۔ انہوں نے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنے کے لیے، اللہ کی زمین کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنانے کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ رب العالمین کی عبادت کو قائم کرنے کے لیے جہاد بھی کیا، ہجرتیں بھی کی، مصائب بھی جھیلے، تکالیف بھی اٹھائیں، ہر قسم کی چیز کو
دنیا کے ہر مفاد کو داؤ پہ لگا کے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے رہے، ڈٹے رہے، ان کے قدموں میں کبھی بھی لغزش پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہی دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں ہیں۔ دنیا میں آزادیاں، دنیا میں غنیمتوں کے اموال، دنیا میں کامیابیاں، دنیا میں خلافتیں، دنیا میں عزتیں، عظمتیں، رفتیں اور بلندیاں، اور آخرت میں آسمانوں والے رب کی رضامندی، اس کی جنتیں، جنتوں کے اندر پروردگار کا دیدار، یہ سب کچھ ساری خیرات دنیا اور آخرت کی ان لوگوں کے لیے ہے، رب العالمین نے کہا۔ اور فرمایا اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنتیں تیار کی ہوئی ہیں جن کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں، اور جن جنتوں میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی اصل اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ان دو آیتوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ خاندان کے لوگ، آپ کے اہل و عیال والے لوگ، آپ کے رشتہ دار، قرابت دار، جنہوں نے ابتدا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، مومنوں کی ماں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں اہل بیت میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدنا علی المرتضیٰ، حیدر کرار، فاتح خیبر، قاتل مرحب، بچوں میں سب سے پہلے اہل بیت میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، اور جتنے بھی آپ کے اہل بیت کے دوسرے افراد، آپ کے قرابت دار اور خاندان کے لوگ، جن پر مالک الملک نے صدقے کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا تھا، وہ سارے اہل بیت اس عظمت میں اور اس فضیلت کے اندر آتے ہیں۔ پروردگار قرآن مجید کی ان آیتوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قرابت داروں کو، ان رشتہ داروں کو، ان آپ کے گھر والوں کو، جنہوں نے اپنا مال بھی، اپنی جان بھی، اپنی دنیا کا ہر مفاد اللہ کے نبی کی خاطر، اللہ کے نبی کی محبت پر، اللہ کے نبی کے دین کو پھیلانے کی خاطر ہر شے پیش کی۔ آسمانوں والا رب ان کو گارنٹیاں دے رہا ہے۔ اس میں پیارے پیغمبر کے گھر والے بھی آتے ہیں، اہل بیت بھی آتے ہیں، سارے قرابت دار، رشتہ دار بھی آتے ہیں، اور وہ لوگ بھی آتے ہیں جو آپ کے قرابت دار نہیں تھے، آپ کے رشتہ دار نہیں تھے، آپ کے اہل بیت نہیں تھے، لیکن انہوں نے آپ کی دعوت کو سنا، دعوت پر لبیک کہا، اور ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، تکلیفیں، مصیبتیں، دکھ جھیلتے رہے، لیکن ان کی پیشانی پر کبھی شکنیں نہیں پڑی، کبھی انہوں نے شکایت نہیں کی کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر ساری دنیا کی دشمنی کے نشانے پر آ گئے ہیں۔ وہ سب لوگ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اولئک لہم الخیرات، دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں آسمانوں والے رب نے ان کا مقدر بنا دی ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دی ہیں، جو جنتوں میں ایک محدود مدت کے لیے نہیں، سال 10 سال کے لیے نہیں، 100 سال کے لیے نہیں، 1000 لاکھ سال کے لیے نہیں، کائنات کا رب کہتا ہے خالدین فیہا،
جن جنتوں کے اندر انہوں نے ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، کبھی بھی ان جنتوں سے انہوں نے نکلنا نہیں ہے۔ آسمانوں والے رب نے ان کے لیے ہمیشہ کی جنتوں کی گارنٹی، سرٹیفکیٹ اپنی لا ریب کتاب کے اندر نازل فرما دیا۔ اب تھوڑا سا غور کریں، ایک مسلمان ہو، اللہ کو رب مانتا ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلاتا ہو، قرآن کو اللہ رب العالمین کا پاک کلام مانتا ہو، سچی کتاب سمجھتا ہو، تو کیا خیال ہے وہ بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے عداوت رکھ سکتا ہے دل میں؟ اس کے دل میں اہل بیت رسول کے متعلق کوڑ ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ کسی کی توہین، گستاخی اور بے حرمتی کا سوچ سکتا ہے وہ مسلمان؟ اللہ کو رب بھی کہتا ہو، محمد الرسول اللہ کو نبی بھی مانتا ہو، قرآن کو اللہ کی سچی کتاب بھی مانتا ہو، اور یہ آیتیں بھی پڑھتا ہو، اور پھر اس کے دل کے اندر میل ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے متعلق، کعبے کے رب کی قسم ہے یہ ممکن نہیں۔ لیکن کیا کریں، عبداللہ بن سبا کی اولاد، انہوں نے ساری دنیا میں جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، وہ جھنڈا لے کر ساری دنیا میں میڈیا کے ذریعے پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جناب اہل سنت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عظمت کو نہیں مانتے، اہل سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عظمت کو کتنا مانتے ہیں؟ غور کرنا، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح احادیث کا ایک بہت زبردست بہت بڑا مجموعہ جمع کیا ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ اس کے اندر حدیث ہے، حدیث ساری نہیں سنا رہا، اس کا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل سبب و نسب ینقطع، لوگوں، مسلمانوں، دنیا میں بسنے والوں، کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ، جب قیامت برپا ہوگی، قیامت کے دن جتنے تعلقات، جتنی قرابتیں اور رشتہ داریاں ہیں، جتنے اسباب ہیں، سب ختم ہو جائیں گے، ساری رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، سارے تعلقات لوگوں کے ایک دوسرے سے ختم ہو جائیں گے، الا نسبی و سببی، میرا محمد الرسول اللہ کا نسب، میرا سبب، وہ قیامت کے بعد بھی نہیں ٹوٹے گا، وہ قیامت کے بعد بھی قائم رہے گا، قیامت میں بھی قائم رہے گا۔ قرآن میں کہا نا رب العالمین نے، وَتَقَطَّعَتِ الْأَسْبَابُ، سارے تعلقات، نسبتیں جو آج ہم دنیا میں کرتے ہیں، ہم فلاں بڑے کے بیعت شدہ ہیں، ہم فلاں بڑے کے پیروکار ہیں، ہم فلاں بڑے کو ماننے والے ہیں، ہمارا فلاں خاندان سے، فلاں نسب سے، فلاں شخصیت سے تعلق ہے، یہ سارے اسباب، وَتَقَطَّعَتِ الْأَسْبَابُ، یہ سارے اسباب ختم ہو جائیں گے، یہ ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، کوئی رشتہ داری باقی نہیں رہے گی مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت، رشتہ داری، آپ کا نسب دنیا میں بھی قائم، قیامت کے دن بھی قائم، اور قیامت کے بعد بھی اللہ کی قسم ہمیشہ قائم رہے گا۔ آپ کے اہل بیت دنیا میں بھی عزت والے، احترام والے، قابل قدر، ان سے محبت مسلمانوں پر فرض، اور قیامت کے دن
جب سارے تعلق ٹوٹے ہوئے ہوں گے اس وقت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قرابت داروں سے، اہل بیت سے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی، دنیا میں رشتہ دار، دنیا میں اہل بیت، ازواج مطہرات، ساری کی ساری دنیا میں اللہ کے نبی کی اہل بیت، پیارے پیغمبر کی بنات الطاہرات، ساری کی ساری چاروں محمد الرسول اللہ کی اہل بیت، ہاں، پیارے پیغمبر کے چچا اور ان کی اولادیں، چچے اور ان کی اولادیں، وہ بھی اہل بیت، ان کا تعلق سب جب ٹوٹ جائیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق اس وقت بھی نہیں ٹوٹے گا، اس وقت بھی ان کو عظمت، شان، مقام، احترام آسمانوں والا رب اسی طرح عطا کیے رکھے گا جیسے ان کو دنیا میں عظمت اور شان عطا کی تھی۔ یہی حدیث تھی جس حدیث کی بنیاد پر سیدنا فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد، اللہ کے نبی کی زبان سے جنت کی بشارت پانے والے عشرہ مبشرہ میں سے ایک، پیارے پیغمبر کے سسر محترم اللہ اکبر، جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا میرے بعد، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ نے میرے بعد نبوت اور رسالت کو دنیا میں ختم کر دیا ہے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ اسی حدیث کی بنیاد پر انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب، شیر خدا، حیدر کرار، فاتح خیبر، قاتل مرحب، صاحب ذوالفقار، عشرہ مبشرہ میں سے ایک، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد، امام الانبیاء کی زبان سے جنت کی بشارت پانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لخت جگر، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی لخت جگر ام کلثوم بنت علی سے سیدنا عمر ابن الخطاب نے اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کیا۔ آپ حیران ہوں گے کیا بات کر رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی کا نکاح عمر کے ساتھ کیا۔ ہاں، اللہ کی قسم کیا۔ کیوں کیا؟ ان کے درمیان کوئی عداوت نہیں تھی، ان کے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی، ان کے درمیان کوئی آپسی چپکلش نہیں تھی، وہ ایک دوسرے کو غیر مسلم نہیں سمجھتے تھے، ایک دوسرے کو مفاد پرست نہیں سمجھتے تھے، ایک دوسرے کو غاصب اور ظالم نہیں سمجھتے تھے۔ آسمانوں والے رب نے قرآن میں ان کی گواہی دی ہے، رحماء بینہم، علی، حسن، حسین رضی اللہ عنہم، وہ بھی ابو بکر، عمر، عثمان، سارے صحابہ، قسم اللہ کی، رحماء بینہم، ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے بھرے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی قدر احترام سے بھرے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی عظمت سے آشنا تھے، ایک دوسرے کے ہمدرد، خیر خواہ، مددگار، بھلا چاہنے والے تھے۔ ان میں کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی عداوت نہیں تھی، کوئی چپکلش نہیں تھی، کوئی معاملہ نہیں تھا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، یہ تو عبداللہ بن سبا یہودی نے، جو اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، جو اپنے آباء و اجداد کی ذلت اور رسوائیوں کا بدلہ اسلام سے، مسلمانوں سے لینا چاہتا تھا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس بدبخت نے اسلام کو مسخ کرنے کا رستہ اختیار کیا۔ اس نے یہ پراپیگنڈا کیا جھوٹا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت چھینی گئی تھی،
خلافت ان کا حق تھا، پہلے ابو بکر نے چھینی، پھر عمر نے چھینی، پھر عثمان نے چھینی، نہیں دی ان کو۔ کعبے کے رب کی قسم تصور بھی نہیں ایسی کسی بکواس کا، ایسے دجل کا، جو عبداللہ بن سبا یہودی نے اسلام کو مسخ کرنے کے لیے، امت مسلمہ کا شرازہ بکھیرنے کے لیے، اس کتے نے جو بھونکا ہے، یہ بکواس کی ہے، اس کا حقیقت سے کعبے کے رب کی قسم کوئی دور و نزدیک کا بھی واسطہ نہیں۔ دلیل اس کی یہ دے رہا ہوں، اس کی دلیل یہ دے رہا ہوں آپ کو۔ علی بن حسین زین العابدین بیان کرتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لخت جگر علی بن الحسین زین العابدین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے، کہتے ہیں ان کی روایت ہے، اور صرف اہل سنت کی تاریخ کی کتابوں میں نہیں، رافضیوں کی کتابیں بھی اس بات کی شاہد اور گواہ ہیں۔ رافضی کلینی کی کتاب الکافی، ایک کتاب الاستبصار، ایک کتاب تہذیب الاحکام، اور بھی بہت سی کتابیں، ساری کتابوں کے اندر یہ صراحت موجود ہے، بیان کرتے ہیں زین العابدین علی بن الحسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو، یہ فاطمہ کی لخت جگر میرے نکاح میں مجھے دے دو، میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، اس کا احترام بھی کروں گا، اس کا خیال بھی رکھوں گا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ میں الکافی کے حوالے سے یہ لفظ سنا رہا ہوں جو انہوں نے زین العابدین علی بن حسین ان کے الفاظ نقل کیے ہیں اپنی کتاب میں۔ کہتے ہیں حضرت علی نے کہا، میں نے تو ام کلثوم اس کا نکاح اپنے بھائی جعفر کے بیٹے عبداللہ کے لیے محفوظ کیا ہوا تھا، میرا ارادہ یہ تھا کہ اپنے بھتیجے جعفر کے بیٹے عبداللہ سے اپنی اس لخت جگر سیدہ فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے کا میں اس سے نکاح کروں گا، لیکن میں اس کا آپ سے نکاح کرنا فخر سمجھتا ہوں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد، پیارے پیغمبر کی زبان سے جنت کی بشارت پانے والے، انہوں نے خوشی سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بیٹی، اپنی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دی۔ سوچنے والی بات ہے میرے بھائیوں، غور کرنے والی بات ہے۔ کوئی بندہ عقل مند ہو، صاحب شعور ہو، کیا وہ کبھی گوارا کرے گا کہ وہ کسی منافق کے نکاح میں اپنی بیٹی دے؟ کسی حق تلف کرنے والے ظالم اور غاصب کے نکاح میں اپنی بیٹی دے؟ کیا ہم میں سے کوئی شخص جس کا ایمان اللہ کی قسم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایمان سے اس کی کوئی نسبت ہی نہیں، ہمارے ایمان کی نسبت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایمان سے کچھ بھی نہیں، وہ اتنے بڑے ایمان والے محمد الرسول اللہ کے جانثار، وہ اپنی بیٹی اور پھر حیدر کرار، پھر شیر خدا، پھر فاتح خیبر، پھر قاتل مرحب، پھر صاحب ذوالفقار، کیا وہ اپنی بیٹی کسی منافق کو، کسی کافر کو، کسی ظالم کو، کسی غاصب کو دینا گوارا کر سکتے تھے؟ کون دیتا ہے؟
دشمن کو کون دیتا ہے؟ نکاح کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا، جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آپ نے فرمایا کلو سبب و نسب ینقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی۔ او کائنات کے لوگوں، قیامت والے دن ہر رشتہ داری ختم ہو جائے گی، ہر ناتا تعلق ٹوٹ جائے گا، لیکن محمد الرسول اللہ کی رشتہ داری اور سبب ختم نہیں ہوگا۔ میں قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی کے ساتھ جڑا رہنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی سے اپنا نسب قیامت کے دن بھی جوڑ کے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے تقاضا کیا اور انہوں نے اس تقاضے پر لبیک کہا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نواسی سیدہ فاطمہ کی لخت جگر، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جگر کا ٹکڑا وہ اٹھا کے فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ہے مسلمانوں کا ایمان، مسلمانوں کا عقیدہ کہ ان میں کوئی دشمنی عداوت قسم کا کوئی مسئلہ، ان میں کوئی لڑائی جھگڑا اللہ کی قسم نہیں تھا۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے پر شفقت کرنے والے تھے، ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کی توقیر و تعظیم سمجھنے والے، ماننے والے، کرنے والے تھے۔ یہ جھوٹا دجل ہے، یہ پراپیگنڈا ہے، میں صاف کہتا ہوں یہ بکواس ہے کہ ان کے درمیان کوئی لڑائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ساری زندگی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے مشیر بنے رہے، ان کے وزیر بنے رہے، ان کو مشورے دیتے رہے، ان کے ساتھ خلافت میں ان کے دستے بازو بنے رہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ 10 سالہ دور خلافت میں اللہ کی قسم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ وہ دست و بازو بنے رہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مشورے لیتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ سے ان کے مشوروں کی قدر کرتے تھے، ان کے مشوروں پر چلتے تھے۔ پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 10 سالہ دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ویسا ہی تعلق تھا، حضرت علی کا عثمان سے رضی اللہ عنہ جیسا تعلق تھا، فاروق اعظم سے جیسا تعلق تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے قسم اللہ کی کوئی فرق نہیں تھا ان کے نعتوں میں، ان کے تعلقوں میں، ان کے معاملات میں آپس کے اندر۔ افسوس ہمیں عبداللہ بن سبا یہودی پر نہیں ہے کہ اس نے ایک جھوٹ بولا، اس نے ایک دجل کیا، اس نے ایک فساد کا جو ہے نا دانا چھوڑا معاشرے میں، دنیا میں، زمین پر۔ اس پر دکھ نہیں ہے، اس نے یہ کرنا تھا، وہ خبیث تھا، وہ اسلام سے انتقام لینا چاہتا تھا، مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتا تھا، اور کوئی بندہ جو اسلام سے انتقام، مسلمانوں سے انتقام کی آگ میں جل رہا ہو، اس سے ایسا عمل ناممکن نہیں ہوتا، اور ایسے عمل پر اس سے تعجب بھی نہیں ہوتا، ہمیں اس پر افسوس بھی نہیں، تعجب بھی نہیں۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں، اہل سنت کا لقب اپنے ماتھوں پہ ٹکاتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا نام لیتے ہیں، لیکن قسم ہے اللہ کی ان حقائق کو دفن کر کے وہ عبداللہ بن سبا یہودی کے اس پھیلائے ہوئے گند کو اپنے دماغ پر سوار کر کے اپنی زبان سے بکی جا رہے ہیں، پراپیگنڈا کیے جا رہے ہیں۔ افسوس ان کلمہ پڑھنے والوں پر ہے، ان مسلمان کہلانے والوں پر ہے جن کے منہوں میں زبان عبداللہ بن سبا یہودی کی آج بھی چل رہی ہے۔ تو اہل بیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد،
کتنا احترام کرتے تھے اہل بیت کا. اٹھاؤ صحیح بخاری، صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب قرابات اہل بیت کے اندر ذکر کیا ہے یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ لا قرابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصلا من قرابتی. او کائنات کے لوگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، آپ کے پہلے خلیفہ راشد امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے سن لو. واللہ کہتے ہیں قسم ہے اللہ کی، لا قرابت رسول اللہ ہے، اللہ کے نبی کے اہل بیت، آپ کے رشتہ دار، آپ کے قرابت دار مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں ان سے حسن سلوک کروں اپنے ذاتی رشتہ داروں سے بڑھ کر. جتنا اپنے ذاتی رشتہ دار ان کے ساتھ حسن سلوک ہے اس سے کہیں زیادہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے، اہل بیت سے، آپ کے تعلق داروں سے میں پسند کرتا ہوں. ان سے کئی گنا زیادہ میں ان کے ساتھ دنیا میں اپنی زندگی میں حسن سلوک کر کے جاؤں. نکلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، بازار میں نکلے، دیکھا سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ وہ بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہے ہیں. حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر اپنے کندھوں پر سوار کر لیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے کندھوں پر بٹھایا سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو اور کہنے لگے شبیہ بن نبی لا شبیہ بعلی. اللہ کی قسم حسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، یہ اپنے باپ علی کے مشابہ نہیں ہیں. جتنی ان کی مشابت اللہ کے نبی سے ہے اتنی اپنے باپ سے نہیں ہے. حضرت علی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلے ہوئے یہ لفظ سن رہے تھے اور اٹھاؤ صحیح بخاری، اللہ کی قسم مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے الفاظ سن کر کون ہے جو اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھے گا؟ کون ہے جو علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھے گا؟ کوئی مسلمان، کوئی محمد الرسول اللہ کو نبی ماننے والا، اللہ کو رب ماننے والا، قرآن کو اللہ کی سچی کتاب ماننے والا، کعبے کے رب کی قسم نہ علی سے دشمنی رکھ سکتا ہے، نہ حسن سے رکھ سکتا ہے، نہ حسین سے رکھ سکتا ہے رضی اللہ تعالی عنہم، نہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے رکھ سکتا ہے. یہ دشمنی یہودیوں کی اولاد ہی رکھ سکتی ہے، مسلمان نہیں رکھ سکتے. مسلمان نہیں رکھ سکتے یہ دشمنی. مسلمان نہیں رکھ سکتے دل میں بغض، کوڑ، نفاق نہیں رکھ سکتے. یہ اولاد یہود رکھ سکتی ہے، مسلمان کا یہ طریقہ شیوا ہو ہی نہیں سکتا. آپ دیکھ لو کہتے ہیں کتابیں بھی موجود ہیں، حوالہ بھی موجود ہے، دکھا سکتا ہوں. اللہ کے فضل سے کسی کو شک شبہ ہو تو وہ دور کر سکتا ہے میرے پاس آ کر. کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کا نہیں عقیدہ یہ، اولاد یہود یہ کر سکتی ہے. مسلمان اللہ کی قسم حسین رضی اللہ عنہ ان کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے ہیں. حسین رضی اللہ عنہ کو جنت کے جوانوں کا سردار مانتے ہیں. حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کو ایمان سمجھتے ہیں. حسین رضی اللہ عنہ سے بغض کو کفر، نفاق سمجھتے ہیں. حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ایمان کا حصہ، ایمان سمجھتے ہیں. وہ ایسی گستاخی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی پاک باز شخصیت کی نہیں کر سکتے، یہ اولاد یہود کر سکتی ہے، مسلمان نہیں کر سکتا کوئی. کیا کہا؟ کہتے ہیں
ابو عبداللہ جعفر صادق رحمہ انہوں نے بیان کیا واقعہ، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جا رہے تھے کسی کا جنازہ پڑھنے، انہوں نے اپنے ایک غلام کو دیکھا وہ بھاگا جا رہا ہے، اس سے پوچھا بھئی تو کدھر بھاگا جا رہا ہے؟ اس نے کہا یہ بندہ جو مرا ہے نا یہ منافق ہے، اور میں اس منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہتا، میں اس منافق کے جنازے سے اس لیے بھاگ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اس منافق کے لیے دعا کروں۔ غلام نے کہا حسین، لکھا ہے انہوں نے یہود کی اولاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گستاخی توہین کرتے ہوئے دعویٰ ہے حضرت حسین سے محبت کا، لیکن کتابیں زبانیں کیا بیان کر رہی ہیں یہ نہیں بتائیں گے، وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو، وہ نہیں بتائیں گے یہ باتیں، میں بتاؤں گا۔ حوالہ غلط ہو، کوئی مائی کا لال اس حوالے کو غلط کر دے، منہ مانگا انعام دوں گا، یہ ساری مسجد کے اندر نمازیوں کو گواہ بنا رہا ہوں، یا کتاب کا انکار کر دیں یہ کتاب ہماری نہیں، پھر بھی انعام دوں گا۔ کہتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس غلام سے کہا بھئی تو بھاگنا، میرے ساتھ چل اور میرے دائیں طرف کھڑے ہو جانا جنازے میں، اور سننا میں کیا پڑھ رہا ہوں، جو میں پڑھوں گا نا وہی تو پڑھتے رہنا۔ تو کہتے ہیں وہ غلام ساتھ ہو گیا اور جنازہ شروع ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جنازہ پڑھ رہے ہیں منافق کا، اور دعا کر رہے ہیں جنازے میں کھڑے ہو کر کہ یا اللہ اس بندے پر لعنت فرما، اس کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا، یہ تیرے نبی کا دشمن تھا، یہ دعا کر رہے ہیں جنازے میں۔ انصاف سے بتائیے کیا اتنا گھٹیا عمل ایک منافق کے جنازے کے پڑھنے کا وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کر سکتے تھے؟ کیا مجبوری تھی ان کو؟ کون سی مجبوری تھی؟ پتہ ہے منافق ہے، جانتے ہیں منافق ہے، اور پھر اس روایت میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ وہ دوگلے بندے تھے، دوگلے، اوپر سے جنازہ پڑھتے تھے، اندر سے اس کے لیے بد دعا کرتے تھے۔ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف تھا، ان کے باطن میں کچھ اور ہوتا تھا، ظاہر میں کچھ اور ہوتا تھا۔ قسم اللہ کی یہ الزام اولاد یہود سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر لگا سکتی ہے، یہ بدترین توہین اولاد یہود سے ممکن ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا کوئی کلمہ پڑھنے والا ایسی گستاخی کا لفظ وہ اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا۔ پھر کتابیں بھری پڑی ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو اہل بیت، دعویٰ ہے اہل بیت کو ماننے کا، حسین رضی اللہ عنہ کو ماننے کا۔ حسین کو ہم مانتے ہیں، قسم اللہ کی ہم مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کی شان اور مقام کو جانتے پہچانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ جن سے حسین کو دشمنی تھی، کافروں سے، بے دینوں سے، منافقوں سے، ہم اللہ کے فضل سے حسین کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کو، مسلمان نہیں ہوتا جو حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت کو نہ مانے۔ کہتے ہیں جبریل امین آئے، جلاء العیون من لا یحضرہ الفقیہ، فروع کافی، اصول کافی، 10 کتابیں بھری پڑی ہیں۔ کہتے ہیں جبریل آئے اور آ کر بتایا کہ اللہ نے کہا ہے اللہ آپ کو ایک نواسہ عطا کرے گا جس کو آپ کی امت آپ کے بعد شہید کر دے گی۔ تو کہتے ہیں پیارے پیغمبر نے کہا مجھے اللہ کو میرا سلام کہنا جا کر، اور کہنا مجھے ایسے نواسے کی ضرورت نہیں ہے جس کو میری امت میرے بعد شہید کرے گی۔
जिब्रील चले गए, फिर आए दोबारा, फिर आके यही पैगाम दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं, बशारत है रब की तरफ से, अल्लाह आपको खुशखबरी दे रहे हैं कि अल्लाह आपको नवासा देने वाला है, जिस नवासे को आपकी उम्मत आपके बाद शहीद कर देगी। कहते हैं प्यारे पैगंबर ने फिर कहा, मुझे ऐसे नवासे की जरूरत नहीं है, मेरा रब को सलाम कहना और कहना मुझे नहीं चाहिए ऐसा नवासा। जिब्रील फिर चले गए, तीसरी मर्तबा फिर आए, फिर आकर बशारत दी और फिर यही जवाब दिया कि रब को मेरा सलाम कहना और कहना मुझे नहीं चाहिए ऐसा नवासा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को प्यारे पैगंबर ने बुलाया और हजरत अली को कहा, मेरे पास अभी जिब्रील आए थे और कहा था कि अली के घर में बेटा पैदा होगा, अल्लाह आपको बेटा देगा, उस बेटे को मेरी उम्मत मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद शहीद कर देगी। तो कहते हैं सैयदना अली बिन अबी तालिब ने भी कहा, मुझे ऐसे बेटे की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा बेटा जिसको आपकी उम्मत आपके बाद शहीद कर देगी। फिर अल्लाह के नबी ने सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा को बशारत दी कि मेरे पास जिब्रील आए, उन्होंने रब का मुझे ये पैगाम सुनाया। तो कहते हैं ये लिखा है उन्होंने झूठ कि फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने भी कहा, मुझे ऐसे बेटे की जरूरत नहीं है जिसको आपकी उम्मत शहीद कर देगी, नहीं चाहिए हमें ऐसा बेटा। काबे के रब की कसम, ये अल्लाह के नबी पर भी बहतान झूठ, ये सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु पर भी बहतान और झूठ, ये सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा पर भी चिट्टा सफेद झूठ, बहतान, दजल, यहूदियत। इसका मतलब समझते हो क्या मतलब है इन रिवायतों का? इसका मतलब है हुसैन की पैदाइश पर ना नबी खुश थे, ना अली खुश थे, ना नाऊज़ु बिल्लाह सैयदा फातिमा ज़हरा खुश थी। किसी को उनकी पैदाइश की कोई खुशी नहीं थी कि उनको ये बेटा मिले। यार शहादत पाना कोई जुर्म है? कसम है अल्लाह की, शहादत अल्लाह के दीन में, इस्लाम में बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा एजाज है शहादत। खुद कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ख्वाहिश किया करते थे, लवदतु अन उक़तला फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहिया सुम्मा उक़तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़तल। ओ कायनात के लोगों, मैं अल्लाह का आखिरी नबी, मैं खातमुन नबीयीन, मैं सारी कायनात का सरदार, मैं मोहम्मद पसंद करता हूं। मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि मैं अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के दीन को गालिब करते हुए, रब के दुश्मनों को फुड़काते हुए, दुनिया के बातिल निजामों को मिटाते हुए, झूठे खुदाओं की खुदाई को खाक में मिलाते हुए मैं शहादत की मौत पाकर रब से मुलाकात करूं, मुझे ये पसंद है। अच्छा, फिर परवरदिगार मुझे दोबारा जिंदगी दे दे, मैं दोबारा फिर शहीद हो जाऊं, फिर अल्लाह जिंदगी दे दे, मैं फिर शहीद हो जाऊं। 3 मरतबा अल्लाह के नबी ने शहादत की ख्वाहिश की। कोई मामूली सा रुतबा है, मामूली सा दर्जा है? शहीद फी सबीलिल्लाह, खून का कतरा उसका जमीन पर बाद में गिरता है। कसम है अल्लाह की, इमामुल अंबिया के लफ्ज हैं, रब उसके सारे गुनाह पहले मुआफ कर देता है। और शहीद का मुकाम क्या है? हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु, सही बुखारी में हदीस, शहीद हो गया जंगे बदर में। एक ही बेटा था अपनी मां का, उम्मे हारिसा का। बड़ी मोहब्बत थी उस मां को इस अकलौते बेटे के साथ, बड़ा ताल्लुक था। तो शहीद हो गया, उसको खबर पहुंची, कहने लगी, अल्लाह के नबी के पास आ गई, अल्लाह के नबी आपको पता है हारिसा से मेरा कितना लगाव था, कितनी मोहब्बत थी, कितना ताल्लुक था, मेरा अकलौता लखते जिगर था। वो बदर में अल्लाह के दीन की खातिर मुशरिकीन मक्का से लड़ता हुआ जामे शहादत नोश कर गया है। मुझे बताओ वो जन्नत में गया है या जन्नत के अलावा किसी और मुकाम में गया है? अगर वो किसी और मुकाम में गया है, अगर जन्नत में गया है तो फिर मैं सब्र करूंगी, अगर किसी और मुकाम पर गया है तो फिर देखना मैं करती क्या हूं, जजा फजा का कैसा मजहर दिखाती हूं। आपने फरमाया, उम्मे हारिसा तू एक जन्नत की बात कर रही है, एक जन्नत की बात कर रही है तू, इन्नहा जिनानुन, वो एक नहीं, वो तो रब के पास जन्नतें हैं। वासाबा
ابنوں کے الفردوس الاعلی منہا، جتنی جنتیں ہیں جو ان میں سے سب سے اوپر پروردگار کے عرش کے نیچے جنت ہے، حارثہ تو وہاں پہنچا ہوا ہے۔ جیسے اوپر جنت ہے ہی کوئی نہیں، جیسے اوپر رب کا عرش ہے اس جنت میں پہنچا ہوا ہے شہادت کا رتبہ پا کر۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مظلومانہ شہید ہوئے، اللہ کی قسم یہ حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت ہے جو آسمان والے رب نے حسین رضی اللہ عنہ کو عطا کی۔ یہ کوئی ان کی توہین ہے؟ خود محمد الرسول اللہ بھی تو شہید ہوئے ہیں یا تبھی موت فوت ہوئے؟ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، قسم اللہ کی امام الانبیاء کو بھی شہادت کی موت رب نے دی ہے، اللہ نے آپ کی خواہش کو پورا کیا ہے۔ اٹھاؤ صحیح بخاری، نکالو کتاب المغازی، امام بخاری نے جہاں امام الانبیاء کے غزوات کی کتاب قائم کی ہے، بڑی لمبی کتاب کی، سارے غزوات کے متعلق احادیث بیان کی ہیں کتاب المغازی میں۔ کتاب المغازی کے آخر میں باب قائم کیا ہے اسی غزوات کے بیان میں، باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی اس دنیا سے جانے کی، آپ کی موت کا باب۔ اس کا کتاب المغازی سے کیا تعلق؟ موت کا تعلق تو کتاب الجنائز سے ہوتا ہے، جہاں جنازوں کے مسائل ہوتے ہیں وہاں موت کا مسائل ہوتے ہیں۔ امام بخاری ذکر کر رہے ہیں کتاب المغازی میں، کیوں؟ اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ملا بکری کے گوشت کا شانہ دیا تھا، جس کو کھایا تھا آپ نے، اور جس سے آپ کے چند صحابہ بھی شہید ہو گئے تھے، اور اللہ کے نبی بھی اس زہر سے متاثر ہوئے تھے۔ اللہ نے آپ کو جتنی دیر دنیا میں رکھنا تھا رب نے حفاظت کی، اور پھر جب آپ کی زندگی کا آخری وقت آیا، وہی زہر جو جنگ خیبر کے موقع پر اس یہودیہ نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کو دیا تھا، پیارے پیغمبر کہتے تھے اب وہ زہر میری رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ یہ تو میدان جنگ میں آپ کو زہر دیا گیا تھا، اور میدان جنگ میں دشمن کا وار تلوار سے ہو، تیر سے ہو، زہر سے ہو، کسی بم سے ہو، کسی گیس سے ہو، کسی چیز سے ہو، وہ شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث دنیا والوں کو یہ بتا رہے ہیں، او کائنات کے لوگوں، اللہ کے نبی کی خواہش شہادت کی آسمانوں والا رب کیسے اس کو پوری نہ کرتا؟ تو یہ شہادت کوئی ناکامی نہیں ہے، شہادت تو کامیابی ہے۔ قسم اللہ کی، شہادت پر تو رب نے انعامات ہی بڑے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں یہ آپ کے پڑوس میں شہادتیں ہوئی ہیں، اللہ کے مخلص بندوں نے افغانستان میں دنیا کے بڑے بڑے شیطانوں، فرعونوں، دنیا کے بڑے بڑے جھوٹے خداؤں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ میدانوں میں کھڑے ہوئے ہیں، نہتے تھے، کمزور تھے، تھوڑے تھے، ساری دنیا نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، ساری دنیا ان کا مذاق اڑاتی تھی، ساری دنیا ان کو روکتی تھی کہ اتنی بڑی طاقت کے سامنے کھڑا نہیں ہوا جاتا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مسئلہ اسلام کی حرمت کا ہے، مسئلہ اسلام کی عزت کا ہے، اسلام کی حرمت عزت ہماری زندگی میں کٹ جائے ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، مر جائیں گے، پورے افغانستان کو کھنڈر بنانا منظور ہے، لیکن اسلام کی حرمت، اسلام کی عزت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ آسمانوں والے رب نے ان کمزوروں، بے بسوں، چٹائیوں پر سونے والے، ان خیموں میں رہنے والے، ان چھپروں کے اندر زندگیاں بسر کرنے والے، قسم اللہ کی وہ توڑے دار گنے ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ان کے ذریعے آسمانوں والے رب نے ساری دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کے مالکوں کو ذلت آمیز عبرتناک شکست سے دو چار کروا دیا رب نے۔ اس کے پیچھے شہادتیں ہیں، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، یہ آنن فانن نہیں ہوا۔ قسم اللہ کی لاکھوں قربانیاں دی ہیں اللہ کے مخلص بندوں نے، ان کا لہو بہا ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ کے بندے اپنا لہو پیش کر دیں، قربان کر دیں، آسمانوں والا رب کبھی اس لہو کو رائے گاہ جانے، ہاں اللہ کبھی اس کو رائے گاہ جانے نہیں دیتا۔
کبھی نہیں رائے گاہ جانے دیتا. انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر پیش کیا, اللہ نے آزادیاں دی, اور ہزاروں مسلمان ماشاءاللہ یہ گائے بندر کے پجاری کے خلاف بھی اپنا لہو پیش کر چکے. مخلص اللہ کے بندے, کعبے کے رب کی قسم ہے, اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, اللہ کبھی بھی اس خون کو بھی رائے گاہ جانے نہیں دے گا. وہ وقت آ رہا ہے, بڑا قریب ہے, آسمانوں والا رب انشاءاللہ ہمیں دکھائے گا ہمیں جو حشر بنو قریظہ کا ہوا تھا, بنو قریظہ کا, جنہوں نے وہ احزاب والوں کے ساتھ معاہدہ توڑ کر مسلمانوں کے خلاف حصہ لیا تھا, جو حشر ان کا ہوا تھا. آسمانوں والے رب نے اپنے مخلص بندوں کے ہاتھوں وہ حشر انشاءاللہ اس ہندو مشرک مسلمانوں پر ظلم ڈھانے والا, 2 سالوں سے مسلمانوں کو لاک ڈاؤن کی زندگی پر مجبور کرنے والا یہ درندہ, اللہ کی قسم وہی حشر اس کا ہونے والا ہے. یہ خون اللہ کے مخلص بندوں کا, یہ رائے گاہ نہیں جاتا. رب کے ہاں اس خون کی بڑی قدر ہے. تو بات چلی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مظلومانہ شہید ہوئے ہیں, اور شہید تو جنتی ہے. جب شہید ہوتا ہے نا جنتی, اس کو اسی وقت جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. اس کی روح کو سبز رنگ کے پپوٹوں میں ڈال دیا جاتا ہے. وہ جنت کے پھل کھاتے ہیں, جنت کے باغاتوں کی جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں. اور جب آرام کا وقت آتا ہے تو پروردگار کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی ان قندیلوں کے اندر آرام کرتے ہیں آرام کے وقت, اور ساری جنتوں میں کھاتے پھرتے ہیں. یہ تو اعزاز ہے ان کا. اس اعزاز پر مسلمان پیٹے, مسلمان روئے, مسلمان اس کو غم کہے, دہائی دے, گریبان چاک کرے. قسم ہے اللہ کی, مسلمان کا نہ دین ہے, نہ ایمان ہے, نہ طریقہ ہے, نہ سنت ہے یہ اسلام کی. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اہل سنت اہل بیت رسول کا احترام کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور ابن سبا کی روحانی اولاد کے دجل, فریب, جھوٹ اور پراپے گنڈے سے مسلمان امت کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک, کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.